बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है निकाह के बारे में। इस्लाम में निकाह करना क्यों ज़रूरी करार दिया गया है, निकाह की क्या अहमियत है, इस बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुरू करते हैं। सबसे पहले इस्लाम में निकाह की जो फजीलत है, खसूसियत है, इस्लाम ने हर चीज़ को ज़रूरत के मुताबिक आम किया है, आसान किया है। निकाह करना क्योंकि इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। निकाह करना औलाद आदम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी करार दिया गया है। आगे चलकर हम इस बारे में भी आपको बताएंगे कि निकाह करने से क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। निकाह जितनी ज़रूरत है इंसानों की, उसको उतना ही आसान करार दिया गया। निकाह में 4 फ़र्ज़ ऐसे हैं जो कि हम अदा कर दें तो निकाह हम कर सकते हैं आसानी से। सबसे पहला फ़र्ज़ तो ये है कि हम जो निकाह कर रहे हैं वो लड़का और लड़की, ख़ास कर लड़की के वली जो हैं वो राज़ी होने चाहिए। बाप है, बड़ा भाई है, कोई मामू है, चाचा है, या इस तरह का कोई भी जो महरम रिश्ता है, उनका राज़ी होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर लड़के से भी, लेकिन लड़की से, क्योंकि लड़की से आम तौर पर लोग रज़ामंदी नहीं लेते हैं, लेकिन लड़की से भी रज़ामंदी पूछना बेहद ज़रूरी है। इस तरह से निकाह जो है वो जायज़ नहीं होता। लड़की से इजाज़त ली जाए। इसके अलावा तीसरा जो है वो है हक़ महर। हक़ महर में ये नहीं है कि इतना होना चाहिए या इतना होना चाहिए। हक़ महर में जितना वो जो मर्द है अपनी इस्ताअत के मुताबिक हक़ महर दे सकता है, उतना हक़ महर उससे लिखवाया जाए, उसको दिया जाए लड़की को। हक़ महर उसी वक़्त पर अदा कर दिया जाए तो ये सबसे बेहतर है। अगर मियाँ बीवी के दरमियान ये मुआहदा है कि नहीं बाद में ले लेंगे, तो फिर भी शौहर का फ़र्ज़ है कि बीवी ने अगर बाद में कहा है तो उसे जल्द से जल्द हक़ महर जो है वो अदा करने की कोशिश करे। लेकिन अगर वो हक़ महर उसे माफ़ कर देती है तो फिर ये उनका आपस का मामला है, इसमें कोई दूसरे का दबाव नहीं होना चाहिए कि हक़ महर शौहर ये दबाव डाल ले बीवी पर, भी माफ़ कर दे उसे, इस तरह का कोई नहीं होना चाहिए। ये सरासर बीवी का हक़ होता है और उसकी मर्ज़ी है कि वो ले या अपने शौहर को माफ़ कर दे। चौथा फ़र्ज़ जो है वो है गवाहों का होना। 2 गवाह लड़के की तरफ से और 2 गवाह लड़की की तरफ से जो हैं वो होने चाहिए। ये फ़राइज़ में शामिल है। निकाह में ये शराइत हैं जो कि फ़राइज़ में शामिल हैं और इनके बगैर जो निकाह है वो नहीं हो सकता। बाकी जो चीज़ें हमने ख़ुद से लगा ली हैं उसमें तो फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन निकाह की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो यही हैं। इस्लाम ने निकाह, क्योंकि समाज में निकाह की ज़रूरत है, जिन्स को गैर जिन्स के साथ ताल्लुक़ के लिए निकाह का रास्ता बताया गया है। उसके अलावा हमारा गैर महरमों के साथ किसी तरह से भी दोस्ती का, या आप कह लें कि कोई बहन बनाई हुई, भाई बनाया हुआ, तो इस तरह का कोई भी रिश्ता तसव्वुर में नहीं है इस्लाम के। निकाह जो है वो आसान तरीका है और अल्लाह पाक ने इसे मुसलमान पर फ़र्ज़ किया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आपने फरमाया है कि जब बंदा निकाह कर लेता है तो उसका आधा दीन जो है वो मुकम्मल हो जाता है, और अगर वो निकाह की इस्ताअत रखता है और वो शादी ना करे तो उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। निकाह हमारे नबियों की सुन्नत है। हमारे नबी जितने भी अल्लाह पाक ने हज़रत आदम से लेकर
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے نبی جو ہیں وہ اس دنیا میں بھیجے، ان تمام نے نکاح کیا، ان میں سے ہیں کچھ ایک دو جنہوں نے نکاح نہیں کیا، لیکن ان کی نکاح نہ کرنے کی وجوہات تھیں۔ تو یہ اللہ پاک کی حکمت ہے کہ کیوں انہوں نے نکاح نہیں کیا۔ جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے اللہ پاک نے آسمان پر اپنے پاس اوپر ان کو اٹھا لیا، لیکن ان کا بھی ہے کہ وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کا نکاح ہوگا، ان کی اولاد ہوگی۔ تو نکاح جو ہے وہ نبیوں سے لے کر عام انسانوں تک سب کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شادی سے کوئی سروکار نہیں۔ انسان کو اللہ پاک نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے، کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کو ایک ساتھی کی ضرورت ہے، اور اپنی غیر جنس جو ہے وہ ساتھی کی سے ضرورت ہے۔ اس کا بہترین راستہ اللہ پاک کے نکاح کا بتایا ہے، اس سے ہم برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے بچوں کی شادیاں بر وقت نہیں کرتے، خاص کر کے لڑکوں کی، ویسے تو آج کل لڑکیوں میں بھی بے حیائی یا فحاشی جو ہے وہ لڑکوں سے کم نہیں ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے، کیونکہ عورت کو تو چھوٹی سی چیز جو ہے اس کا ایک سر سے دوپٹہ اتار کے ہی باہر جانا جو ہے وہ اس کے لیے بہت بڑی بے حیائی ہے۔ تو کہاں لڑکیاں جو ہیں وہ کالجوں یونیورسٹی میں آج کل جو حال ہے وہ آپ سے اور مجھ سے کچھ چھپا ہوا تو نہیں ہے۔ تو یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم اپنے بچیوں کی تعلیم پر تو توجہ دیتے ہیں، لیکن ہم جو ان کی بنیادی ضرورت ہے، جو نکاح ہے، اس کا ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ابھی یہ پڑھ رہی ہے یا پڑھ رہا ہے۔ نکاح کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ہم جتنا بچوں کو زیادہ عمر کی کر کے ان کی شادیاں کرتے ہیں، اس سے بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ اس سے مسائل اتنے جنم لیتے ہیں، سب سے پہلے تو عورت کو جو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ عورت جو ہے، مرد پر یہ چیز اتنی لاگو نہیں ہے، لیکن عورت جو ہے وہ جب جوانی میں، نوعمری میں ہوتی ہے تو وہ خوبصورت لگتی ہے۔ وہ خوبصورت نہ بھی ہو تو جوانی چیز ایسی ہے کہ اس کے ساتھ بندہ اٹریکٹیو لگتا ہے۔ تو جب لڑکیاں ڈھلتی عمر میں آ جاتی ہیں، کیونکہ لڑکیوں کی عمر جو ہے وہ چہرے سے جلدی ظاہر ہونے لگ جاتی ہے، اور عورتوں کا حسن جو ہے وہ مردوں کے معاملے میں جلدی جو ہے وہ ڈھل جاتا ہے۔ تو جب ان کی عمر ہوتی ہے شادی کی، نو عمری ہوتی ہے، جہاں پر ان کی شادی اچھے گھر میں ہو سکتی ہے، اچھے مرد کے ساتھ ہو سکتی ہے، تو وہاں پر جو ہم ڈیلے کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ رشتہ اچھا نہیں ہے، یا کوئی بھی ایسی چھوٹی موٹی باتوں کو ہم بنا کر ایشو، تو ہم جب شادی نہیں کرتے، جب لڑکی پڑھ جاتی ہے، وہ کچھ بھی بن جاتی ہے، وہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، دنیا کی کسی بھی شعبے میں وہ کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن اس کا جب حسن اور اس کی عمر ڈھل جاتی ہے، تو پھر وہ جو رشتے اسے اس عمر میں آ رہے تھے جب اس کی عمر تھی، وہ اب آپ کہیں گے ان کو کہ اب ہماری لڑکی ڈاکٹر بن گئی ہے یا کوئی بڑے عہدے پر ہے، تو وہ قطعاً بھی وہ رشتہ نہیں کریں گے، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ مرد جو ہے وہ حسن کی طرف، جوانی کی طرف جھکتا ہے۔ اب اس کی عمر ہو گئی ہے 30-35 سال، تو ظاہری سی بات ہے اس میں ہم انسان جو ہے، جوانی جو ہے وہ ڈھلنی شروع ہو جاتی ہے، تو اس عورت میں وہ اٹریکشن نہیں رہتی ہے۔ مرد کا رجحان جو ہے ہمیشہ سے حسن کی طرف اور جوانی کی طرف ہوتا ہے۔ تو جب ہم اپنی بچیوں کی عمریں خراب کر دیتے ہیں تو اس سے یہ مسائل جو جنم لیتا ہے، سب سے پہلے کہ ان کی شادیاں ان کے جوڑ کے حساب سے پھر نہیں ہوتی ہیں، بہت ہی بے جوڑ شادیاں ہوتی ہیں پھر، اور دوسرا شادی کے بعد جو ان کو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پھر اولاد ہونی بہت مشکل ہو جاتی ہے، ناممکن سی بات ہو جاتی ہے عورت کے، جب مرد جو ہے وہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ مرد کی عمر تھوڑی سی ڈھل بھی جائے تو اس کو اولاد کا اتنا پرابلم نہیں بنتا، لیکن لڑکی جو ہے وہ نو عمری میں اس کے جو ہے وہ اولاد صحیح طریقے سے ہوتی ہے۔ جب ہم اس کو بڑی عمر کا کر دیتے ہیں، لڑکی کو اس کی شادی کرتے ہیں، ایک تو بچہ جو ہے وہ بہت مشکل سے، اس کو حمل بہت مشکل سے ہوتا ہے، اور اگر وہ ہو بھی جائے تو پھر اس کی جو پیدائش ہے اس میں بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک سائنس کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے اور اگر قدرتی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو پھر یہ ایک بہت بڑا پرابلم بن جاتا ہے عورتوں کے لیے۔ تو بچیوں کی شادیاں تو ہمیں ٹائم سے کر دینی چاہیے۔ رہ گئی بات لڑکوں کی اس لیے کہ
ظاہری سی بات ہے مرد جو ہے وہ ایک جنسی خواہش رکھتا ہے، اور مرد اپنی جنسی خواہش اگر اس کی ابھرتی ہے تو اس کو دبا نہیں سکتا، یہ قدرتی بات ہے۔ عورت جو ہے وہ اس حساب سے ڈیزائن نہیں کی گئی ہے، اللہ پاک نے اس کو اس حساب سے نہیں بنایا ہے کہ وہ اپنا جو ہے اس کا جنسی رجحان جو ہے وہ اس کا ظاہر ہو یا وہ اس کو کور نہ کر سکے۔ لیکن مرد جو ہے وہ اگر اس کو جنسی خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کو اپنی مرضی سے اس کو پھر وہ کور نہیں کر سکتا، جس سے اس کو جو ذہنی پرابلم ہے وہ بھی بنتے ہیں، اور جسمانی تکلیف بھی اس کی جو ہے وہ بھی اس کو سامنا سے کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے تو بیوی کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی اس کا شوہر جو ہے وہ خواہش رکھے تو اس وقت اس کو اس کے بلانے پر چلے جانا چاہیے، اور جو منع نہیں کرنا چاہیے۔ بہت بڑی کوئی وجہ ہے، کوئی اس طرح ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا مینسز کا پرابلم، وہ تو ظاہری سی بات ہے کہ شریعت میں جو ہے ہی ناجائز اور گناہ مینسز کے دوران میں ہم بستری کرنا۔ تو اگر وہ بیوی کو بلا رہا ہے تو بیوی کو حکم اسی لیے ہے کہ وہ فوراً چلی جائے، کہ عورت کو حکم ہے اگر وہ انکار کرتی ہے تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، کیونکہ وہ مرد جو ہے وہ تکلیف میں رہتا ہے۔ اگر بہت سی خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ اگر عورت جو ہے ساری رات فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں اس کے انکار کرنے پر، تو پھر اگر عورت جو ہے اس کا ذہن ہے اس طرف اور وہ شوہر سے یہ چاہتی ہے، اور اگر شوہر اس کے ساتھ رجوع نہ کرے تو پھر کیا شوہر پر بھی اسی طرح سے اللہ کی جو ہے وہ ناراضگی ہے اور فرشتوں کی لعنت ہوگی؟ تو اس بارے میں آپ سے کہوں گی کہ اس طرح کا کوئی بھی حدیث میں یا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ اس میں ذکر اس لیے نہیں ہے کیونکہ عورت جو ہے وہ اپنے طور پر تو ٹھیک ہے، اس کا دل ہے اس بات میں، لیکن وہ مرد کو اس چیز پر مجبور نہیں کر سکتی، مرد کو وہ فزیکلی طور پر تیار نہیں کر سکتی اس بات کے لیے۔ مرد کا تو ایک ذہن ہے جو وہ اس کی اپنی خواہش کے مطابق بنتا ہے تو بنتا ہے۔ اب وہ عورت کے کہنے پر تو وہ اس طرح سے اگر وہ اس کا ذہن نہیں بن رہا ہے تو اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اگر ایک بندے کے اختیار میں چیز ہی نہیں ہے وہ تو اس کو گناہ اس بات کا تو نہیں ہوگا نا پھر، تو اس لیے اور مرد پر یہ گناہ لاگو نہیں ہوتا ہے۔ تو جب ہم لڑکے جو ہیں ان کی شادی جو ہے جلدی اچھی عمر میں نہیں کرتے ہیں تو پھر ظاہری سی بات ہے وہ باہر غلط جو ہے وہ کریں گے، بے حیائی کے کام کریں گے، زنا کریں گے، فحاشی پھیلے گی۔ اس طرح ہمیں کھانے پینے سونے کی حاجت ہے، اور یہ ان چیزوں کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے گزارا۔ ہم ہر چیز کے بغیر رہ سکتے ہیں لیکن ہم کھانا کھائے بغیر، پانی پیے بغیر یا سوئے بغیر کوئی بھی انسان جو ہے وہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے انسان کی ایک اللہ پاک نے بہت ہی بنیادی ضرورت رکھی ہے، مرد کو عورت کی اور عورت کو مرد کی ضرورت بنایا ہے۔ کیوں کہا گیا ہے لڑکے اور لڑکیوں کو ان کا نکاح جلدی کر دیں؟ کہ اس طرح سے معاشرے میں برائی نہیں پھیلے گی، فحاشی نہیں پھیلے گی، زنا نہیں پھیلے گا۔ ہمارے معاشرے میں زنا اسی لیے عام ہو گیا ہے کہ ہم اپنے بچیوں کی شادیاں جو ہیں وہ جلدی نہیں کرتے، لیٹ کر دیتے ہیں، تو اس سے بہت سارے مسائل جنم لینے کے ساتھ ساتھ زنا کا مسائل جو ہے، زنا کا جو گناہ ہے وہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچیوں کی شادیاں جو ہیں وہ ٹائم پر کر دیں، اور یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ان کے لیے فائدہ مند ہے، اور یہ ہم اپنے اللہ پاک کا حکم جو ہے وہ پورا کریں گے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ نے جتنے مرضی رسول بھیجے، ان کی بیویاں بنائی، ان کی اولاد بنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو شخص بے نکاح ہو اس کا نکاح کر دو، اگر لونڈیاں غلاموں میں سے کوئی اس لائق ہے تو اس کا بھی نکاح کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ خوب وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمت نہیں ہے، ہمیں اتنا اخراجات ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں، تو حق مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ تم لوگ اس کو بنیاد نہ بناؤ، میں تم کو غنی کروں گا، تم نکاح کرو۔ نکاح میں اس نے برکت، رحمت اور صحت ہر چیز رکھی ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محتاج ہے وہ شخص کہ جس کی بیوی نہ ہو۔ پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے کہ وہ جتنا مرضی مالدار ہو پھر بھی وہ محتاج ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، وہ پھر بھی محتاج ہے جس کی شادی نہ ہوئی اور اس کی بیوی نہ ہو۔
इसी तरह से फरमाया कि मोहताज है वो औरत जिसका खामद ना हो। तो किसी सहाबी ने पूछा कि वो औरत जितनी मर्जी मालदार हो तो फिर भी वो मोहताज है। आपने फरमाया हाँ कि उसका शौहर नहीं है तो वो जितनी मर्जी मालदार है, उसने शादी नहीं की तो वो मोहताज है। यानी कि हमारी जो मोहताजी है वो भी निकाह के साथ ख़त्म होती है, क्योंकि निकाह हमारी बुनियादी ज़रूरत है। पैसा जो है, दौलत जो है वो हमारी बुनियादी ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी वो बुनियादी ज़रूरत हो तो फिर गरीब तो एक दिन भी ज़िंदा ना रह सके। लेकिन शादी जो है वो आप देख रहे हैं कि झुग्गियों में रहने वालों से लेकर फ़कीरों मांगने वालों से लेकर बादशाहों के बेटे बेटियों तक सबकी शादी जो है वो होती आई है और होती है, क्योंकि निकाह के बगैर इंसान जो है वो मुकम्मल नहीं है। अल्लाह पाक ने इंसान को इस तरीके का बनाया है कि वो अपने मुखालिफ जो जिन्स है उसकी तरफ उसका जहन, उसका दिल और उसका जो उसका जिस्मानी ताल्लुक़ है वो खींचता है उसको अपनी तरफ से। तो ये निकाह बुनियादी ज़रूरत है इस माशरे से गंदगी को साफ़ करने के लिए, अपनी नज़रों को पाक करने के लिए, क्योंकि निकाह जो है वो दीन आधा मुकम्मल कर देता है। जब बीवी आ जाती है तो शौहर की नज़रें भी जो हैं वो झुक जाती हैं। उसको पता है मेरी बीवी है और उसके वो जब उसका दिल करेगा वो अपनी बीवी के पास जाएगा, उससे रजू करेगा और बीवी जो है वो अपने शौहर की पाबंद हो जाती है। तो अल्लाह पाक ने ज़ना को रोकने के लिए, बुराई को रोकने के लिए निकाह का रास्ता बताया है और हमें इस पर चलना चाहिए। जो भी इस्तिताअत रखता हो वो निकाह करे, और उम्र के साथ अगर निकाह करेंगे तो आप बहुत सी बीमारियों से, बहुत से मसाइल से और बहुत सारी तकलीफ़ों से बच जाएंगे। ये अल्लाह पाक का हुक्म है और अल्लाह पाक का वादा है, और बेशक वो जो वादा करता है, वो जो हमें बताता है, उसमें हमारा कोई ना कोई फ़ायदा होता है। ज़ाहरी तौर पर हमें नज़र ना आ रहा हो, लेकिन उसकी हिकमत होती है हर बात में। तो हमें उसकी हिकमत पर चलना चाहिए। दीन को तरजीह दें, लड़का जो है वो शरीफ हो, दीन पर चलने वाला हो, नमाज का पाबंद हो और हलाल रोज़ी कमाता हो, ये ही हमारी तरजीह होनी चाहिए। इसी तरह से लड़की जो है वो दीनदार हो, क्योंकि उसने आगे नस्लों को तरबियत देनी होती है। बाहिया हो, बापर्दा हो और अपने माँ बाप की फरमाबरदार हो, क्योंकि माँ बाप की जब फरमाबरदार होगी तो वो यकीनन शौहर की भी फरमाबरदार होगी। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।